بہت خوفناک قسم کے ہوش ربا قسم کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، اور میں نے باقاعدہ لوگوں کو بلک بلک کے ایسی خواتین کو، ضعیف خواتین کو روتے ہوئے وابڈا کے دفتر میں دیکھا کہ وہ جو کہہ رہی تھی خدا را ہمارا میٹر کاٹ کے لے جائے۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 200 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی پرانے ریٹ پہ ملے گی، لیکن اس چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا تھا، نہ بتایا گیا تھا، یا بتایا گیا ہے اگر وابڈا نے کوئی ایسی کمپین کی ہے تو وہ کم از کم عام لوگوں تک نہیں پہنچی۔ فیس بک پہ بھی یہی نظر آتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے کہ 200 تک جو بل آیا ہے، لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ 5000 6000 کیسے آ رہا ہے، وہ کیسے آ رہا ہے۔ وہ اس طرح آ رہا ہے کہ ایک انہوں نے 2 کیٹیگریز بنا دی ہیں، ایک پروٹیکٹڈ بنا دی ہے۔ پروٹیکٹڈ وہ کیٹیگری ہے کہ جن کے پچھلے 6 ماہ تک جو بل ہے وہ 200 سے کم انہوں نے یونٹ استعمال کیے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ اور کسی کا ایک مہینے بھی 201 ہو گیا یا 235 ہو گیا ہے، اس پہ وہی ریٹ لاگو ہوگا جو نیا IMF نے ہمارے اوپر امپوز کیا ہے، وہی بل لاگو ہوگا، یعنی تقریباً 31-32 روپے کا یونٹ ہوگا۔ اور اس میں ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کئی سال سے ہمارے اوپر ایک نیا عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں، پچھلے مہینے ذرا فیول پرائسز بہت بڑھی ہیں، تو وہ ہمیں بھی اب شامل ہوگا نئے بلوں میں۔ یعنی پروٹیکٹڈ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے 200 یونٹ استعمال کیے ہیں، وہ بھی پچھلے 6 ماہ کے اندر، اور کسی ایک مہینے میں کسی کا اگر 201 بھی ہو گیا ہے تو وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر آ جائیں گے۔ ان پہ عام جو نئے چارجز ہیں، جو 31 روپے ٹیکسز ملا کے ساتھ بن رہا ہے، تقریباً 200 یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب یہ 201 سے ہوگا تو اور چارجز ہیں 300 پہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، وہ 50 روپے 40 روپے تک بھی جا رہا ہے یونٹ جو ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن کے پچھلے 6 ماہ کے اندر 200 سے کم یعنی 199 یونٹ استعمال ہوئے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ ان پہ وہ یہ جو فارمولا ہے وہ لاگو نہیں ہوگا۔ جو نیا ٹیرف آیا ہے وہ پرانے کے تحت ہوں گے، اور جن کا 201 ہو گیا، چاہے اس مہینے ہو گیا پچھلے مہینے ہو گیا، وہ اب نئے ٹیرف کے مطابق ہی ان کا وہ ہوگا۔ یعنی جو پہلا سلیب 1 سے 100 تک 7 روپے تھا ٹیکسز کے علاوہ، اس میں سبسڈی تھی، اور دوسرا 11 روپے تھا، 10 روپے تھا، اور ٹیکسز ملا کے 14 روپے بنتے ہیں۔ تو وہ اب ان لوگوں کے لیے صرف یہ موجود ہے جو پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو یہ جو ایک نیا ڈرامہ بازی کریٹ کی گئی ہے، پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ، یہ بھی یعنی ایک ایسا یہ ملک ہے، یہ ہم نے بنا دی ہے، ذرا ہم ایسے ہیں تو یہ ملک ایسا بن گیا ہے کہ جس میں عام آدمی کے لیے کوئی سکون عافیت کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی کہ وہ کہیں سکون حاصل کر سکے۔ جتنا گھر کا گروسری کا خرچہ ہے اتنا ہی بجلی کا بل ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بل ہے۔ یہ حالات ہوئے پڑے ہیں۔ بجلی اس وقت سونے سے بھی میرا خیال ہے ہیرے جواہرات کی قیمت پہ اس وقت پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، اور لیکن کوئی بات نہیں، وہ دیں ہمیں۔ چلیے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ بہت خراب ہیں اور ہمیں دینا چاہیے، لیکن یار دکھ اس وقت ہوتا ہے جب جو ایسی پریویلیج کلاس موجود ہے کہ جو لاکھوں یونٹ جن کو فری دیے جاتے ہیں، ان کو لاکھوں لیٹر پٹرول فری دیا جاتا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر آپ کو برابری کا کرنا چاہیے۔ ایک یہ کیا ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پس رہا ہے، وہ IMF کے سارے رولز پہ چل رہے ہیں، اور آپ وہ اس لیے کہ وہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ تو بھگت رہا ہے آپ کے جو سارا غصہ جو ہے آپ کے ٹیکسز کا، اور بلکہ حکومت کی اللہ تللوں کا جو سارا خرچہ ہے وہ ایک عام آدمی، عام لے مین جو ہے وہ چکا رہا ہے۔ اور جو پریویلیج کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، یا دیگر جو پریویلیج کلاس ہے، وہ یونٹس بھی ان کو معاف ہیں، تیل بھی ان کو معاف ہے، بنگلوز بھی ان کو فری ملے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، ان میں اضافہ بھی ٹکا کے ہو رہا ہے۔ تو یار یہ 2 قسم کے پاکستان ہیں۔ یہ ایک پاکستان وہ ہے جو میرا آپ کا پاکستان ہے، اور ایک پاکستان وہ ہے کہ جو ان لوگوں کا پاکستان ہے جو قائد اعظم نے کم از کم، علامہ اقبال نے جو بار بار بچپن سے ہمیں رٹایا جا رہا ہے طوطے کی طرح،
وہ پاکستان کم از کم نہیں ہے کہ جس کے لیے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ میں کو بتا دوں آپ کو کہ آپ اگر ابھی پروٹیکٹڈ رینج میں ہیں تو ذرا احتیاط کیجیے گا کہ 200 سے کم یونٹ استعمال کریں، ورنہ آپ پہ بھی یہ قیامت نما جو یہ ٹیرف ہے یہ آپ پہ امپوز ہو جائے گا، اور آپ کی اس کے بعد دہائیاں اور آپ کی چیخیں کوئی اس ملک کے اندر سننے والا نہیں ہے، نہ سنے گا، وہ آپ کو بل دینا پڑے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔